اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اگر یہ بات کہنی تھی تو وہ صاف صاف کہہ دیتے کہ ظاہری اعتبار سے تو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، لیکن ان کے دل میں کیا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں، یعنی تفصیل کر دیتے کہ ہمیں ظاہر کا تو علم ہے لیکن ان کے دلوں کی حالت کا علم نہیں ہے، تو اس کے بجائے سیدھا یہ کہہ دیا کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں۔ تو در حقیقت یہ انبیاء کرام کی اپنی امتوں پر شفقت کا نتیجہ کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ فرمائیں کہ ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے تھے لیکن پوشیدہ باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسے ہوں جو منافق ہوں، تو ایک طرح سے اپنے امت کے لوگوں میں کچھ منافقین کے وجود کا ایک طرح سے برملا اظہار ہوتا، تو وہ برملا اظہار انبیاء کرام نے اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک عمومی بات فرما دی کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب۔ لیکن جب گواہی کے لیے بلایا گیا تو پھر جو ظاہری بات تھی، حقیقی بات تھی، جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات تھی، کیونکہ گواہی کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا وہ بتا دے، لیکن دلوں کے حال کا گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس واسطے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گواہی مانگی تو گواہی دی، جو ظاہر کی گواہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس محشر کے اس منظر کو، جو کہ اس کی جو ہولناک کیفیت ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جبکہ انبیاء کرام بھی لرز رہے ہوں، اور اس واسطے صرف اتنا ہی کہہ پائے کہ لا علم لنا، تو اسی وقت میں جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو اس وقت محشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خاص طور پر کلام کریں گے، ان سے خاص طور پر پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی اور تمہاری والدہ پر یعنی حضرت مریم پر نازل کی۔ پھر ان نعمتوں کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے شمار کرا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب خاص طور پر فرمایا میدان حشر میں، تاکہ ان نصارہ کے اوپر ایک حجت قائم ہو جائے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایتک بروح القدس، سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے۔ روح القدس در حقیقت لقب ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ یعنی یہودی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، ایک طرف وہ دشمن تھے اور دوسری طرف جو رومی حکومت تھی اس کے لوگ دشمن تھے، تو دونوں طرف سے آپ کو دشمنی کا سامنا تھا، تو آپ کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ ان میں سے کسی کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرما دیا تھا کہ آپ ان کی نگہداشت کریں، اور اسی نگہداشت کے نتیجے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کا حکم ہوا، اس کا سولی پر چڑھانے کا حکم ہوا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام ہی کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی اور آسمان پر اٹھا لیا۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، دوسری نعمت یہ بیان فرمائی کہ آپ لوگوں سے بات کرتے تھے اس وقت بھی جب آپ بچپن کے گہوارے میں تھے، یعنی بچہ جس گہوارے میں ہوتا ہے اس میں جب آپ تھے تو اسی وقت لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی تھی آپ نے۔ یہ خاص نعمت تھی جو عطا ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اور کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی، کہ بچپن کے اندر آپ بات کر لیتے تھے۔
اور جب حضرت مریم अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने तोहमत लगानी शुरू की कि ये बच्चा बगैर बाप के कैसे आ गया, तो हजरत मरियम ने उन्हीं की तरफ इशारा किया और उस वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बोलकर बताया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के तरफ से भेजा गया। तो आप बात करते थे महज में यानी गहवारे में, व कहला और अधेड़ उम्र तक, अधेड़ उम्र में भी बात करते। कहल कहते हैं उस उम्र को जो आदमी जब 40-50 साल से ऊपर चला जाए, 50 साल तक पहुंच जाए, तो उस वक्त आमतौर से उसको कहा जाता है कि अधेड़ उम्र का है या कहल है, और इसीलिए इसका तर्जुमा बड़ी उम्र का भी किया जाता है कि बड़ी उम्र का। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गहवारे के अंदर बोलना तो बेशक एक बड़ी नेमत थी जो और किसी को हासिल नहीं हुई, लेकिन बड़ी उम्र में जाकर बोलना ये तो हर एक को हासिल होता है। जो भी इंसान सेहतमंद पैदा हुआ हो तो वो बड़ी उम्र में तो बोलता ही है। तो ये उसको खास तौर पर जिक्र करने की क्या जरूरत थी, जबकि नेमत वो थी, गहवारे में बोलना नेमत थी, मुआवजा था, लेकिन अधेड़ उम्र में बोलना तो कोई गैर मामूली बात नहीं थी। तो उसका एक जवाब तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि आप उसी तरह बचपन में बोलते थे जैसे कि अधेड़ उम्र में बोले, यानी दोनों की गुफ्तगू में कोई खास कोई फर्क नहीं था, उसी तरह बोलते थे कि जैसे कि बड़ी उम्र के लोग बोलते। लेकिन इसमें एक और इशारा है जो मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह ने मारुल कुरान में बयान किया कि असल में इससे इशारा इस तरफ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अधेड़ उम्र को पहुंचे ही नहीं, उससे पहले आपको उठा लिया गया था। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब आप दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त में आप बोलेंगे बड़े होकर। तो इसमें इशारा एक दूसरे मौजज़े की तरफ है कि आपको आसमान पर उठाने के बाद दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा और उस वक्त आप बड़ी उम्र के होंगे, और बड़ी उम्र के होने की वजह से उस वक्त में आप कलाम करें। जिस तरह आप झूले में बोलना ये मौजज़ा है, इसी तरह बड़ी उम्र में बोलना भी मौजज़ा है, क्योंकि आपको उठाकर दोबारा दुनिया में लाया जाएगा। तो इसको भी एक नेमत, दूसरी नेमत ये बयान